الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح قلعہ رأس العین۔ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا جو قلعہ ماردین فتح ہوا تو ارسوس ماردین قلعہ سے بھاگا اور ایک ہیلا کر کے حران کی قیادت سنبھال لی۔ دعا کے لوگ ان سے خوش نہیں تھے۔ ذوالقرنہ بھی جوڑ توڑ کی اور کچھ صحابہ کرام بھی اندر کو پہنچ گئے اور اس علاقے کو چھوٹے موٹے مقامات سے صحابہ کرام فارغ ہو کر قلعہ رأس العین کی طرف متوجہ ہوئے۔ صحابہ کرام نے حران اور رہا میں بڑی بڑی مسجدیں بنوائے اور علاقے پر اپنے ساتھیوں کو مقرر کر کے آگے بڑھنے لگے۔ ادھر شہریاز کو معلوم ہوا کہ مسلمان نے حران، رہا، سروج، رقصاص وغیرہ تمام علاقے فتح کر لیے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنے معتمد ساتھیوں کو لے کر رأس العین چلا گیا اور سب سے بڑے گرجے نستوریہ میں پہنچ کر لوگوں سے اس طرح خطاب کیا: رومیو، یہ جان لو کہ عرب لوگ ہمارے ملک میں ہمارے برابر کے شریک ہو گئے ہیں، یہ علاقوں پر قابض ہو گئے اور اپنے لیے سامان رسد اور چارہ وغیرہ کا مکمل انتظام بھی کر چکے ہیں۔ اطراف کے لوگ ان کے حامی ہیں اور ہر قسم کی سہولت ان کو حاصل ہو گئی ہے۔ اب ہمارے اور ان کے درمیان صرف ایک بڑی جنگ باقی ہے۔ اگر اس میں ہم جیت جاتے ہیں تو پھر عربوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اگر وہ جیت گئے تو پھر سارا ملک ان کا ہی۔ اس وقت میری رائے یہ ہے کہ جنگ میں تاخیر کی جائے اور اطراف کے بادشاہوں سے مدد کی اپیل کی جائے تاکہ وہ اپنے لشکر بھیج کر ہماری مدد کرے، مثلا نینوا کا بادشاہ انطاق اور اس کے علاوہ بادشاہ شقر اور زعفرہ اور حرفنا سے، شاید وہ لوگ ہماری مدد کو آ جائے تو پھر مسیح سے مدد مانگ کر مسلمانوں پر ایسا حملہ کر دیں گے کہ وہ یاد رکھیں گے۔ لوگوں نے یہ رائے پسند کی اور سرکاری طور پر ان لوگوں سے شہریاز نے باقاعدہ فوج مدد طلب کی۔ سب والیان ممالک نے اپنے اپنے لشکر کو تیار کر کے روانہ کر دیا اور میدانی رغبان پر ایک گمسان کی جنگ کا نقشہ تیار ہونے لگا۔ انہی فوجوں میں یرغون کی 3000 فوج بھی تھی اور انہیں میں شاہ خلات کا لشکر بھی اس کی بیٹی کی ماتحتی میں نکل پڑا۔ اس کی بیٹی کا نام طاریون تھا۔ یہ بڑی بہادر عورت تھی۔ اس نے اپنے نکاح کے لیے شرط رکھی تھی کہ پہلے میدان میں مقابلہ کریں گے، بعد میں شادی۔ چنانچہ کوئی مرد اس پر غالب نہ آ سکا تھا اور اب تک کی بغیر شادی کی تھی۔ اس کے باپ نے 4000 کا لشکر اس کو دے کر روانہ کیا اور کہا کہ عربوں پر سبق آموز حملہ کرو۔ ادھر شاہ سنانہ نے اپنے بیٹے کو 1000 لشکر دے کر کہا کہ اپنی فوجوں کو طاریون کی فوجوں سے ملا کر رکھو اور مشترکہ کارروائی کرو۔ چنانچہ اس کے بیٹے سوسا نے یہ لشکر طاریون کی فوجوں کے ساتھ ملا کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ راستے میں محترمہ طاریون کی ملاقات سوسا سے ہوئی۔ یہ اپنے نوجوان شباب میں انتہائی خوبصورت اور پرکشش جوان تھا۔ طاریون کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی اور ہر قسم کے نوازشات اور تحفے تحائف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یرغون طاریون کا چچا زاد بھائی تھا اور وہ قلبی طور پر طاریون پر عاشق تھا، لیکن وہ کسی صورت میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اب صورتحال یہ بنی کہ 4000 فوج پر کمانڈر کرنے والی عورت، 1000 فوج پر کمانڈر کرنے والے لڑکے پر عاشق ہیں اور 3000 فوج پر کمانڈر کرنے والا جرنیل اس لڑکی پر عاشق ہے۔ یہ کفار کا نقشہ ہے۔ طاریون نے اپنا خاص آدمی بھیجا کہ حضرت سوسا مجھ سے ملاقات کریں اور قاصد سے کہا کہ سوسا سے کہو کہ مجھے اپنی بنا لو، میرے باپ کو فوراً پیغام نکاح دے دو، ابھی کام مکمل ہونا چاہیے۔ یرغون کو اس سارے منصوبے کا پتہ چلا تو اس نے اپنی فوج کو کہا میں تم پر اس لیے سربراہ ہوں
میں تم سے حالات کو زیادہ بہتر طور پر جانتا ہوں، یاد رکھو مسلمانوں سے لڑنا فضول ہے، پورا شام ان کے ہاتھ میں ہے، یہاں اکثر قلعے اور علاقے انہوں نے فتح کر لیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ لوگ حق پر ہیں۔ شہریاز لا حاصل صحیح میں لگا ہوا ہے، یہ شخص کبھی عربوں کو نہیں روک سکتا۔ خوج افسران نے کہا آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فرعون نے کہا میرے دل میں اس لڑکی طاریون کی وجہ سے آگ لگی ہوئی، اب وہ سوسا سے تعلق قائم کر رہی ہے، اگر ایسا ہوا تو ہمارے سارے علاقے طاریون اور سوسا کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، اس لیے میں رات کو اس لڑکی کے خلاف سوسا کے آنے سے پہلے کارروائی کرنا چاہتا ہوں اور اس کو اغوا کر کے یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ خوج افسران نے کہا کہ آپ کو پھر کون سی جگہ پناہ مل جائے گی؟ جنرل ارغون نے کہا ہم عربوں سے معاہدہ کر لیں گے، وہ لوگ ویسے بھی حق پر ہے اور عہد و پیمان کے پکے ہیں۔ خوج افسران نے کہا ٹھیک ہے۔ جنرل سوسا کے آنے سے پہلے جنرل ارغون نے جنرل محترم طاریون پر حملہ کر کے اسے قید کر لیا اور وہاں سے نکل کر اپنی فوجوں میں لے آیا اور فوراً وہاں سے سب نے کوچ کیا۔ ادھر طاریون کی فوجوں کو صبح پتہ چلا کہ اس کو یرغون نے اغوا کر لیا ہے، وہ لوگ جوش میں آئے اور یرغون کے پیچھے دوڑے اور قریب آ کر چلائے ملکہ محترمہ کو چھوڑو ورنہ موت تیار ہے۔ اس وقت یرغون نے اپنی فوجوں سے کہا کہ مسلمان حق پر ہے، ان کا دین سچا ہے، ہم شرک کرتے ہیں، وہ لوگ توحید کے قائل ہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کلمہ شہادت پڑھ لیں اور مسلمان ہو کر اپنے دشمنوں سے لڑیں۔ چنانچہ یرغون کے فوج نے بھی اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ، اور اسی جگہ نعرہ تکبیر کی ایسی صدائیں بلند ہوئی کہ زمین لرز گئی اور پہاڑ ہل گئی۔ طاریون کی فوج سے جنرل سوسا آگے بڑھ کر یرغون سے کہنے لگا کہ بدبخت، یہ جرم کم تھا کہ تم نے غداری کی، اس پر تم نے نصرانیت کو بھی چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ کیا تیرا یہ خیال ہے اتنی دور سے عرب تمہاری مدد کریں گے؟ لو میں حملہ کرتا ہوں، تم اپنے محمد کو بلاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے یرغون پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف سے صدائیں بلند ہوئی، ایک طرف سے توحید اور کلمہ شہادت کی مستانہ نعرے لگی اور دوسری طرف سے کفر و بے دینی کے مشرکانہ نعرے اٹھے۔ گمسان کارن پڑا، تلواریں ٹکرائے اور بہادر آپس میں گدم گدا ہو گئے۔ قریب تھا یرغون اور اس کے ساتھی ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے، اتنے میں دین اسلام کے 100 جان نثار اور گلشنی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سالار حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے۔ انہوں نے جب نعرہ تکبیر سنا تو جان لیا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اب ہم پر ان کی مدد فرض ہے۔ چنانچہ وہ میدان میں نکل آئے اور سوسا اور طاریون کی فوجوں پر کامیاب حملہ کر کے ان کو شکست پاش دے دی اور یرغون اور ان کے ساتھیوں کے گھیرے سے چھڑا دیا۔ صحابہ کرام کی اس طرف آنے کی وجہ یہ ہوئی حضرت ایاز رضی نے ان کو سامان رسد لانے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ لوگ آ کر یہاں قلعہ میں مولود نامی شخص قلعہ کا مالک تھا، یہاں ٹھہرے تھے۔ 3 دن تک اس نے ان کا اکرام کیا اور پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال لشکری اسلام غالب آیا اور لشکری کفر مغلوب ہوا، اور اس طرح ایک عورت کی سربراہی نے ان کے اپنے لوگوں کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے، سرزمین شام و فارس کی حکومتوں پر اندرونی طور پر مکمل عورتوں کا کنٹرول تھا۔ اب جب تاریخ کی تہ اور گہرائی میں اتر جائیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا وہاں پر تقریباً تمام اداروں پر عورتیں قابض تھیں اور انہی کی وجہ سے ان پر تباہیاں آئی۔ فارس پر عورت کی حکمرانی کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ، یعنی وہ قوم دنیا و آخرت کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہو سکتی جو عورت کو اپنا سربراہ بنائے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، عورتوں کو سربراہ بنا چکے ہیں اور اب اس کے برے اثرات کے انتظار میں۔ گراوٹ اور پستی میں پاکستان قوم بھی ان قوم سے پیچھے نہیں ہے۔ ان کی تاریخ آپ سن رہے ہیں۔ طاریون کی کمزوری پہلو کو دیکھو اور پھر عورت کی سربراہی سے عبرت حاصل کرو۔
افسوس اس کے لیے بعض درباری افسر اور ملک کے نوکر بڑے زور شور سے جواز کے دلائل دے رہے ہیں۔ یہ شخص خود بھی عرصہ دراز سے خواری کے ساتھ مارا مارا پھرتا رہا اور اس کو کوئی مقام نہیں ملا۔ اس نے سچ کہا تھا اور گویا اس کے لیے کہا تھا، میدان جنگ میں مارا جائے وہ شہید، دشمن کو مارے وہ غازی، جو بھاگ جائے وہ نیازی۔ یہ شخص ملت کفریہ کی عورتوں کی سربراہی کو ملت اسلامی کے لیے نمونہ بناتا ہے۔ افسوس صد افسوس، یہ جنگ کا پہلا مرحلہ تھا۔ جنگ کا دوسرا مرحلہ 9 مسلم ہے یرغون اور اس کے ساتھی۔ اس نے کفری توسا میں ایک تدبیر کی ہے